لیکن اگر غلطی ہو گئی ہے، غلطی کو تسلیم کیا تو سمجھو غلطی کیا، اور اگر غلطی کو تسلیم نہیں کیا تو سمجھو بے ایمانی کرتا ہے۔ تو پھر بے ایمان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، جو ہے بے ایمان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ دیکھو انجینئر غلطی کرے گا بلڈر کو تباہ کرے گا، ڈاکٹر غلطی کرے گا انسان کے بدن کو خراب کر دے گا، عالم دین غلطی کرے گا، اگر عالم دین فساد پیدا کرے گا، اذا فسد العالم، بزرگ بیٹھے پوچھیے، اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم فساد کرے گا تو اس کا فساد عالم میں پھیلتا ہے، اس کا فساد عالم میں پھیلے گا۔ ڈاکٹر کی غلطی متعدی نہیں ہے، انجینئر کی غلطی متعدی نہیں ہے، استاد کی غلطی ان کی غلطی، ڈاکٹر کی غلطی ہے، اس کی بات تک رہے گی، آگے نہیں پھیلے گی۔ ڈاکٹر نے غلطی کی ہے، اس کی مریض تک غلطی رہے گی، اگلی بار مریض تک نہیں رہے گا۔ لیکن عالم جب غلطی کرے گا وہ آیات پڑھ پڑھ کے کرے گا، وہ احادیث پڑھ پڑھ کرے گا، وہ روایات پڑھ پڑھ کے کرے گا۔ میں جب بھی غلط بات آپ تک پہنچاؤں گا تو میں قرآن کے پردے میں پہنچاؤں گا، میں آیات کے پردے میں پہنچاؤں گا، میں حدیث کے پردے میں پہنچاؤں گا، میں روایات کے پردے میں پہنچاؤں گا، میں کالر صادق کہہ کے کہوں گا، میں کالر صادق کہہ کے کہوں گا، میں کالر صادق کہہ کے کہوں گا، جن کو میں مانتا ہوں ان کے نام لے کے کہوں گا، جن کو کوئی مانتا ہے وہ ان کے نام لے کے کہے گا۔ باتیں اپنی غلطی پہنچائیں گے لیکن پردے میں پہنچائیں گے۔ اتنا تو سننے والے کو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سمجھے کہ جو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ جو حدیث پڑھ رہا ہے، یہ روایت پڑھ رہا ہے، یہ آیت پڑھ رہا ہے، یہ حدیث پڑھ رہا ہے، یہ باتیں جس انداز سے بنا رہا ہے واقعی یہ صحیح بھی ہے۔ اس کا یہ مقام ہے، اس آیت کا جو مقام ہے، اس حدیث کا یہ مقام ہے۔ آیا کہ حدیث کہیں دینا ہے، حدیث تو نہیں آیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، اور اب آپ ایسے مجھے بھی پوچھیے، مجھ سے بھی پوچھیے، مطالعہ بھی کیجیے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہنا تو حق کی شرح تو بہت باتیں لوگ سچی کرتے ہیں لیکن باتوں کے پیچھے کرنے پڑتا ہے، مقاصد لکھے ایسا ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے خدا کا نام لے کے خدا سے دور کیا، کتنے لوگوں نے نبوت کی آڑ میں سچے نبی سے لوگوں کو دور کر دیا، کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نبوت کی آڑ لے کر دعویٰ کر رہے ہیں، جنہوں نے خدا کے دعوے کیے وہ خدا کی آڑ میں دعویٰ کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو خدا سے ملاحظت کر دیا، کتنے لوگوں نے نبوت کا آڑ لے کے، نبوت کی آڑ لے کے نبی سے، سچے نبی سے مرزا بھی نبی بن بیٹھا، فرعون خدا بن بیٹھا، نمرود خدا بن بیٹھا، شداد خدا بن بیٹھا، کتنے لوگ خدا بن بیٹھے، کتنے لوگ نبی بن بیٹھے۔ جب لوگ خدا بن گئے، جب لوگ نبی بن گئے تو پھر امام بننا کون سا مشکل ہے یا نہیں؟ پھر امام بننا کون سا مشکل ہے؟ امام بھی بننا آسان، جب تو خدا انسان بن سکتا ہے۔ یہ انسان میں کمال ہے، جب بگڑنے میں آئے تو خدا بھی بنتا ہے، بگڑنے میں آئے تو نبی بھی بنتا ہے، بگڑنے میں آئے تو امام بھی بنتا ہے۔ تو جب نبی خدا امام بن سکتا ہے تو بگڑنے میں آئے تو اپنے آپ کو عالم دین بھی بنا سکتا ہے، نہیں عالم دین کہے گا میں اللہ ہوں۔ تو یہ تو سوچ ہونی چاہیے کہ کتنی دکانیں سجی ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تو سوچ ہونی چاہیے کہ جتنی دکانیں سج گئی ہیں یہ سارے کہتے ہیں اسلام اسلام اسلام، واقعی اتنے اسلام ہیں۔ جب اتنے اسلام نہیں تو اسلام ایک ہے تو پھر میری ذمہ داری کیا ہو کہ میرا اس کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، میری نظر اتنی دور تک ہونی چاہیے، مسائل کی باریکی، مسائل کو سمجھنے کی میرے اندر اتنی صلاحیت ہو جانی چاہیے، میرا مطالعہ اتنا ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہو، بے دلی کو دین بنا کے پیش کیا جا رہا ہو، غیر اسلام کو اسلام بنا کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔
مجھے اتنی آگاہی ہونی چاہیے. یہ تب آگاہی ہوگی جب میں مطالعہ کروں گا، جب میں دقت کروں گا، جب میں غور کروں گا، جب میں اسلام کی خصوصیات سے آگاہ ہوگا، جب اسلامی تفقات سے واقف ہوں گا، جب اسلام کو مطالعہ کروں گا، جب دیگر ادیان کا مطالعہ کروں گا، تب جا کے مجھے پتا چلے گا کہ ان ادیان میں یہ کمزوریاں ہیں. اس کمزوریوں کی وجہ سے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں اور اس اسلام میں یہ خوبی سے یہ خوبی ہے، اس لیے میں ان سے پیار کر رہا ہوں. اللہ نے آزاد کیا انسان کو اور اللہ نے زبردستی نہیں کی. اور وہ آیت محبت فرمائیے گا، وہ آیت جو ہم اور آپ ہماری عادت بن چکی ہے. میں آج چھوٹا سا ایک ذرا باریک بات ہے، محبت فرمائیے گا، اس مسئلے کو بھی یہاں حل کرنا چاہتا ہوں. گفتگو کے دوران کیونکہ اکثر ہمارے یہاں یہ برائی ہے، جب بھی کسی عالم دین نے نماز کا کہا، جب بھی کسی عالم دین نے روزے کا کہا، جب بھی کسی عالم دین نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، جب بھی دین کی کوئی بات کی، فوراً ہمیں ایک آیت پڑھ لیتے ہیں. قرآن کے چاہے جتنے بھی ٹکڑ ہوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک آیت کو بہرحال ہم نے حفظ کر رکھا ہے. اور وہ حفظ اسی لیے کر رکھا ہے تاکہ جب بھی کوئی عالم دین کہے بطور ہتھیار اس کے سامنے نکال کر اس کے منہ میں دے ماری جائے، جب بھی وہ کوئی اصلاحی بات کرے فوراً کہہ دیا جائے لا اکراہ فی الدین. فوراً اس ہتھیار کو، اس ریفل کو، اس سلطان کو نکال کے فوراً طے کر دیا جاتا ہے مولانا لا اکراہ فی الدین. آپ بڑا نماز میں زور دے رہے، دین میں جبر نہیں ہے. مولانا آپ بڑا روزے میں زور دے رہے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے. مولانا آپ بڑا زور دے رہے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے. آپ نے بڑا حج میں پڑھا، دین میں جبر نہیں ہے. بڑا آپ نے داڑھی سے پڑھا، دین میں جبر نہیں ہے. بڑا آپ نے امر بالمعروف سے پڑھا، دین میں جبر نہیں ہے. بڑا آپ نے لباس میں کہا، دین میں جبر نہیں ہے. بڑا آپ نے ماحول کے بارے میں کہا، دین میں جبر نہیں ہے. فوراً آیت پڑھے جا رہے ہیں، فوراً آیت پڑھے. میرے محترم ذرا سوچو، ذرا دیکھو، ذرا غور کرو، یہ آیت کس جگہ کے لیے آئی؟ میں نے کہا ذرا کتنا بڑا گناہ کرتا میں گناہ سے کرنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا گناہ ہمارے یہاں. آپ سارے بڑے لکھے لوگ ہیں، ماشاء اللہ محبت فرماتے ہیں اور آپ سننے والے ہیں. ذرا مجھے جواب دیں، لفظ تحریر سے واقف ہے نا؟ علماء تو یقیناً میں ان کی بات ہی کر رہا، آپ بات دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، میرے لیے تحریر سے واقف ہے اور سارے علماء کہتے ہیں تحریر حرام ہے. قرآن کی تحریر حرام. تحریر کا میں باریکی میں اجرا نہیں جاتا، آسان تاکہ بات اب بھی سمجھ میں آ جائے. تحریر کسے کہتے ہیں؟ رد بدل. آسان لفظ یہی ہے رد و بھائی غور فرمانے کی نہیں ہوتا. آسان مانا یہ ہے کہ رد و بدل. قرآن میں رد و بدل کرنا کیا ہے؟ مکے کی صورت کو مدنی صورت کہتے ہیں، مدنی صورت کو مکے کی صورت کہتے ہیں. اعراب سے آپ کی سمجھ میں لفظ اتنا کیا دوں گا، عام آدمی اپنے بولے میرے بزرگ. اعراب غلط کرنا یا ان کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، معنی اور مفہوم میں تبدیلی کرنا، شان نزول غلط بیان کرنا. ایک سورہ کی آیت یہ اس سورہ کی نہیں ہے جس سورہ میں لا کے پیش کر دینا، جس مورد کی نہیں ہے اس مورد میں لا کے پیش، اسی کو تعریف کہتے ہیں نا. تعریف حرام ہے، حرام ہے نا. سارے علماء کہتے ہیں، سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مسالک کے علماء کہتے ہیں تعریف حرام ہے، جرم ہے، گناہ ہے. تعریف نہ کرنا کیا مطلب؟ قرآن میں رد و بدل نہ کرنا، نہ معنی کے لحاظ سے، نہ مفہوم کے لحاظ سے، نہ شان نزول کے لحاظ سے، نہ تقدم و تاخر کے لحاظ سے، نہ اس کو نہ جو قرآن جہاں ہے جہاں ہے وہاں اور اسی جگہ استعمال کرنا چاہیے. علماء سے پوچھیے، یہ جو آیت میں ہر دفعہ ہر جگہ ہر عالم دین کے آگے پڑھ دیتا ہوں لا اکراہ فی الدین. عالم دین نماز میں گفتگو کر رہا ہے، میں نے آج پڑھ دی لا اکراہ فی الدین. عالم دین روزے پہ گفتگو کر رہا ہے، میں نے پڑھ دی لا اکراہ فی الدین. عالم دین حج سے گفتگو، میں نے کہا لا اکراہ فی الدین. قبلہ صاحب فرما رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں. یہ جو میں اس جگہ آپ کے آیت پڑھ دیتا ہوں مولوی کو چپ کرانے کے لیے، عالم دین کو چپ کرانے کے لیے، یہ تاریخ میں تو اور کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تعلیم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
ٹائم بھی بالکل ختم ہو گیا ہے اور دوسرا گانا بتایا میں باپ کو سمیٹ دیتا ہوں جو تعریف نہیں اور کیا، اور اصل سے تعریف ہے تو پھر یہ گناہ نہیں تو اور کیا، اور اگر یہ گناہ ہے تو پھر گناہ کرنے کی اجازت کا گناہ کرنے کی اجازت کا ہے۔ اور پھر قرآن کی تعریف، قرآن کی تعریف قرآن سے ظلم ہے، اپنے اوپر تو ظلم ہوگا ہی ہوگا۔ تو جو شخص اتنا تجاوز کرے اور اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھے کہ وہ قرآن کا ظلم ہے، تو پھر اس میں اور ان میں کیا ہوگا جنہوں نے قرآن ناطے کو اور قرآن خانے کو تلوار اور دلوں میں بلند کر دیا۔ ماشاء اللہ، بڑی مہربانی کہ آپ نے کیا کر کے شخص اور ان میں رہ گیا۔ یہ قرآن پر ظلم ہے، کیا قرآن کی آیات کو غلط استعمال کریں۔ یہ لا اکراہ فی الدین ان مقامات کے لیے نہیں آئے تھے، لا اکراہ فی الدین ابتداء اسلام کے لیے آتے اسلام کے اختیار سے نہیں آئے۔ جاؤ ادیان عالم کا مطالعہ کرو، اسلام کا بھی مطالعہ کرو، میں اللہ تم کو زبردست نہیں کرتا، اسلام کو میں تمہارے لیے اختیار کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہ نظام بنایا، لیکن نظام میں بنا رہا ہوں، تمہیں زبردستی تم کو جبر نہیں کرتا۔ لا اکراہ فی الدین، جاؤ پہلے ادیان کا مطالعہ کرو اور پھر آپ اسلام کا مطالعہ کرو، اگر اسلام تمہارے نبے میں ہے تو لا اکراہ فی الدین اور اختیار کرو۔ اور اگر تم اپنے نبے میں نہیں سمجھتے تم کو کوئی خبر نہیں ہے، جو ہم رہنا چاہتے ہیں عیسائی رہنا چاہتے عیسائی رہو، یہودی رہنا چاہتے ہو یہودی رہو، مہنگے رہنا چاہتے ہو مہنگے رہ جاؤ، لاطین رہنا چاہتے ہو لاطین رہ جاؤ، بے دین بننا چاہتے ہو بے دین رہ جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی شک نہیں ہے، آؤ مطالعہ کرو، جب مطالعہ کر کے آؤ گے پھر تمہیں دین میں جبر نظر نہیں آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان آتے تب سے جبر سمجھے جب یہ اسلام کا پتہ نہیں، مطالعہ نہیں کیا ہوتا، جب مطالعہ جب آدمی دیکھو نا صاحب وزن کا پتہ نہیں چلتا جب تک ایک طرف ایک جلد کا رکھی جائے دوسری طرف دوسری وزن کا تو سب پتہ چلتا ہے، شناخت نہیں تب ہوتی جب تک جن سے سامنے نہ رکھی جائے۔ کیسے پتہ چلے گا یہ نہیں ہے یہ غلط ہے؟ آج لوگ چاول درے میں بیچتے ہیں، دال درے میں بیچتے ہیں، ان میں ملاوٹیں کر کے بیچتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کہہ دیا جاتا ہے جو دال میں روڑ ملا دے، جو چاولوں میں درا ملا دے، جو دودھ میں پانی ملا دے اس کو جامعہ مورن کہتے ہیں۔ رسول کی حدیث کرتے ہیں من غشہ فلیس منا، جس نے ملامت کی رسول نے نہیں کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کو فوراً قبول کر لیتے جو دین میں ملامت کرتا ہے۔ دودھ میں پانی ملانے والا قبول نہیں ہے، وہ ملاوٹی ہے۔ چاولوں میں گڑھ ملانے والا ملاوٹی ہے، دال میں روڑ ملانے والا ملاوٹی ہے، اور دین میں ملاوٹ کرنے والا وہ مولانا وہ علامہ ہے، یعنی وہ علامہ ہے جو دین میں ملاوٹ کرے۔ جس طرح وہاں ملاوٹ کو قبول نہیں کیا اسی طرح یہاں بھی ملاوٹ کو وہ ملاوٹ تیرے بدن کی صحت کو خراب کرے گی، اور یہ ملاوٹ تیرے دین کو خراب کر دے گا۔